یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد مطر الخبر لا يمكن السلام كما قال فقه بعد الصدا وزود في سر بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، اب پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر قریب۔ صدا جو آئی ہے کربلا سے، صدا جو آئی ہے کربلا سے، ہزاروں صدمے اٹھا رہی ہے، صدا جو آئی ہے کربلا سے، ہزاروں صدمے اٹھا رہی ہے۔ حسین ابن علی کے غم میں لہو کے آنسو بہا رہی ہے، حسین ابن علی کے غم میں لہو کے آنسو بہا رہی ہے۔ یہ حکم آیا لٹا دو گھر کو، کٹا دو سر کو، بچا لو امت کٹا دو سر کو۔ یہ حکم آیا لٹا دو گھر کو، بچا لو امت کٹا دو سر کو۔ وہ وعدہ بچپن کا پورا کر دو، صدا یہ کانوں میں آ رہی ہے، صدا یہ آئی ہے کربلا سے، ہزاروں صدمے اٹھا رہی ہے۔ حسین ابن علی کے غم میں لہو کے آنسو بہا رہی ہے۔ بعد از درود السلام نبی مکرم شفیع معظم محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز محتشم سامعین عزیز وقار، میری نہایت ہی قابل تعظیم و تکریم وقف اہل سنت، عالم نبیل، فاضل جلیل، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا سید عدیل عباس قادمی شاہ صاحب عطا اللہ عمرہ، نہایت ہی قابل تعظیم و تکریم حضرت علامہ مولانا غلام حسین صاحب، جنہوں نے آج کی اس پروقار محفل پاک کا انعقاد کیا، ان کے صاحبزادے علامہ مولانا محسن صاحب، جن کی کاوشوں اور محبتوں کے سبب آج کی اس محفل پاک کا انعقاد بھرپور طریقے سے ہو سکا، اور میرے نہایت ہی قابل احترام ثناء خان مصطفیٰ مداح حبیب نبی
حضرت علامہ مولانا سید بلال شاہ صاحب کاظمی اور برادر مکرم مولانا عثمان جلالی صاحب اور دیگر اس علاقہ کی معتبر شخصیات، صنفانہ مصطفیٰ، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دینا تو آتا ہے؟ میرے خیال میں آپ لوگ کافی تھکے ہوئے تو اس وجہ سے آپ بول نہیں رہے، اور جس طرح کا طرز عمل مجھے نظر آ رہا ہے، بچوں کی تعداد ماشاءاللہ کافی نظر آ رہی ہے اور جذبہ ہے بچوں کے دلوں کے اندر، اللہ یہ جذبہ قائم و دائم فرمائے۔ یہ بچے جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، میری گزارش ہے کہ یہ جو بڑے بڑے کچھ نوجوان ہیں ان کے درمیان آ کر بیٹھ جائیں، ایک تو سامنے والی سیٹیں جو ہیں ان پر پر اثر انداز والے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوں تو محفل کا رنگ ذرا اچھا بن جاتا ہے۔ اس لیے جو کچھ پیچھے حضرات ہیں، بزرگوں کے علاوہ جو نوجوان ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ذرا سامنے تشریف لے آئیں۔ معزز محتشم سامعین وقار، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بلند آواز سے کہیے گا سبحان اللہ، سینے کا زور لگا کے کہیے گا سبحان اللہ۔ یہ میں نے رب کا قرآن پڑھا ہے، رب کا کلام پڑھا ہے، اب رب کے قرآن کا ترجمہ پڑھوں گا تو اس پر بھی آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے کہ رب کائنات کیا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ میں نے تمہارے ساتھ جو تبلیغ دین کی سعی کی ہے، جو میں نے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے میں نے پتھر بھی کھائے ہیں، راستے میں میرے کانٹے بھی بچھائے گئے ہیں، میرے جسم کو لہو لہان بھی کیا گیا، میں نے جنگ بدر و احد کے اندر بھی لڑ کر دین اسلام کی اشاعت کی ہے۔ اے میرے امتیوں، اس تمام تبلیغ کا میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اور اجرت طلب کرتا بھی کیوں کہ مجھے تو رب کائنات نے ساری دنیا کا مالک و مختار بنا کر بھیجا، لہذا میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، بس تم نے ایک کام کرنا ہے کہ میری قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی ہے، میری قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی، میری قرابت داروں سے تم نے جنہوں سمجھ آ گئی ہے نا وہ تو ہوں سبحان اللہ کہنا رہے گا، تو جنہوں نہیں سمجھ آئی وہ سوچتا رہے۔ میری قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی ہے اور کوئی اجرت نہیں۔ امام صاحب آپ کی مسجد میں امامت کرتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، دین کے امور سر انجام دیتے ہیں تو آپ مختصر صاحب ان کا وظیفہ بھی ان کو پیش کرتے ہیں، اگرچہ ان کی خدمتوں کے مطابق وہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ ان کی کچھ نہ کچھ خدمت کرتے ہیں کہ آپ ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں، آپ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لہذا یہ تھوڑا سا مختصر سا وظیفہ آپ ہم سے لے لیں۔ آج ایک عام سا مولوی میرے جیسا نکما مصلی پر کھڑا ہو جائے، ممبر پر بیٹھ جائے، دو چار دین کی باتیں بتا دے تو لوگ اس کی خدمت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ خدمت قبول بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دین سکھایا، ایمان دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، بلکہ رب رحمان دیا، کی ہر چیز آقا کریم کے صدقے سے ہمیں ملی، اور حضور فرماتے ہیں میں کچھ نہیں مانگتا، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، بس تم نے میری آل سے محبت کرنی ہے، بس میری آل سے محبت کرنی ہے، اور کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ اور حضور کو تو رب کائنات نے کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، دیکھنی ہے
حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ہر چیز عطا فرمائی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کچھ نہیں مانگا، کوئی اجرت طلب نہیں کی، فرمایا صرف ایک کام کرنا ہے، تم نے میری آل سے محبت کرنی ہے۔ آج ہم اس مسجد کے اندر، مسجد غوثیہ کے اندر مولانا غلام حسین صاحب کی دعوت پر آج یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور رب کائنات کی بارگاہ میں یہ التجا کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، یا باری تعالیٰ تیرے محبوب نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ میری آل سے محبت کرنی ہے، مولا آج اس مسجد کے اندر جمع ہو کر ہم اعلان کرتے ہیں ہم ساری زندگی تیرے نبی کی آل سے محبت کرتے رہے، زندہ ہے تو نبی کی آل سے محبت کرتے رہیں گے، قبر میں جائیں گے تو آل نبی کا دامن تھام کے جائیں گے، اور بروز محشر بھی حضور کی آل کا صدقہ رب کائنات ہمیں جنت کا ٹکٹ عطا فرما دے۔ فرمایا تم نے اور کوئی کام نہیں کرنا، صرف میری آل سے محبت کرنی ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو میری آل کی محبت سینے میں بساتا ہے وہی پکا اور سچا مومن ہے، اور جو میری آل کی محبت کے اندر دنیا سے مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ کوئی کام نہیں کیا، بابا ہوئی گھر پے ہوئے، بستر تے پے فوت ہو گئے، بیمار سن، مرض میں لگے اسی، مسیتی بھی نہیں آ سکے، صحیح طرح جماعت نال نماز بھی نہیں ادا کر سکے، گھر وچ ادا کرتے رہے، آخری عمر وچ بستر دے اوتے موت آ گئی، لیکن دل وچ آل نبی دی محبت سی، فرمایا اینجی نہیں ہوئی اس دی موت رائے گاہ نہیں جائے گی، رب کائنات انہوں شہادت دا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ شہید دی موت مرے گا کون؟ جڑا بندہ آل نبی دی محبت وچ مرے گا۔ فرمایا میری آل سے تم نے محبت کرنی ہے، اور پھر صحابہ نے محبت کیسے کر کے دکھائی؟ اللہ اکبر، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھیلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا اے حسن تو اپنے بابا علی جیسا نہیں لگتا بلکہ اپنے نانا نبی جیسا لگتا ہے، اپنے نانا نبی جیسا لگتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے امام حسن کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے کندھے پر سوار کر لیا، پر بٹھا کر ابوبکر صدیق وقت کے امیر المومنین ہیں، مدینہ المنورہ کی گلیوں کے اندر آپ جا رہے ہیں، آپ کے کسی چاہنے والے کسی خادم نے دیکھا، پوچھنے لگا ہے ابوبکر صدیق آپ امیر المومنین ہیں، آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان میں رب کائنات نے قرآن میں 22 آیتیں نازل فرمائی ہیں، ہستی ہیں جنہیں رب کائنات نے حضور کا پہلا خلیفہ ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مومنوں کے خلیفہ ہو کر ایک بچے کو کندھے پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا اے میرے غلام تو کسی دھوکے میں نہ رہنا، میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی بدعت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو میرے نبی بھی خود کیا کرتے تھے۔ ابو بکر یہ نیا کام نہیں کر رہا بلکہ اس لیے کر رہا ہے کہ ابو بکر نے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں
حسن و حسین کو حضور کو کندھے پر بٹھا کر چلتے ہوئے دیکھا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا, جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا, ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا, تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. اب مل کر پڑھ لیجئے نا, تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا, تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے میری آل سے جاگ رہے ہو, تم نے میری آل سے, تم نے میری آل سے ایسے کی کام کرنا ہے. حضور نے طریقہ نہیں بتایا کیسے کرنی ہے. کوئی روایت مجھے دکھا دو کہ حضور نے فرمایا ہو میری آل کو تم نے کندھے پر بٹھانا ہے. کوئی روایت نہیں ملے گی, نہ بخاری کے اندر, نہ مسلم کے اندر, نہ ترمذی کے اندر, نہ ابن ماجہ کے اندر. حدیث کے کسی ذخیرے کو اٹھا کر لے آؤ اور مجھے دکھا دو کہ حضور نے فرمایا ہو میری آل سے ایسے محبت کرنی ہے کہ انہیں کندھے پر بٹھایا جائے. نہیں, بلکہ حضور نے فرمایا میری آل سے محبت کرنی ہے. فرمایا محبت کرنی ہے. اب محبت کا انداز جدا جدا ہوتا ہے. ہم اہل سنت 10 محرم کو امام حسین کے نام کی شربت بنا کر شربت حسین سبیل حسین لوگوں میں تقسیم کیا کرتے ہیں. کرتے ہیں نا, لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی یہ کون سا نیا کام شروع کر, ایک کڑا کام شروع کر دیتا ہے. ایک کس نے جناب شروع کیتا, تو کنے آخیا جناب تسی پانی تقسیم کرو تو ثواب ملے گا. تو میں کیا جناب محبت کا انداز جدا جدا ہوتا ہے. کوئی آ جائے تو انہوں دیکھ کے کھڑا ہو جانا یہ بھی محبت ہے. کوئی مکے مدینے تو مڑ کے آوے اور استقبال کرنے واسطے ٹر جانا یہ بھی محبت ہے. گل سمجھ آ رہی ہے تو بلند آواز میں کہو سبحان اللہ. اگر پیو اور مر جانا ابا مر جائے وہ قبر تے جا کے فاتحہ پڑھنا یہ بھی محبت ہے. امام حسین کے نام دے اتے پانی دا شربت بنا کے لوگوں میں تقسیم کرنا یہ بھی محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کرنی ہے. اب جس طرح بھی کوئی محبت کرے وہ محبت کر سکتا ہے, انداز حضور نے نہیں بتایا. اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب کائنات نے ہماری اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنا ہمارے اوپر حرام نہ قرار دیا ہوتا تو خدا کی عزت کی قسم ہم اہل سنت حسین کے نام پر اپنی رگوں کا خون نکال کر بھی لوگوں میں تقسیم کر دیتے. اگر رب نے حرام نہ کیا ہوتا تو ہم یہ بھی کرتے, لیکن رب کائنات نے اپنے جسموں پر اپنی جانوں پر ظلم کرنا حرام قرار دیا ہے, اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے. آقا حسین علیہ السلام کا ذکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا کیا. یہ وہ نواسے ہیں جو 5 شعبان المعظم کو دنیا میں جلوگر ہوئے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ یا رسول اللہ آپ کا نواسا دنیا کے اندر جلوگر ہوا ہے, حضور مسجد نبی سے تیز قدموں سے چلتے ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں. راستے میں کوئی روکتا ہے, حضور رکتے نہیں, کہتے ہیں آج میں اپنے نواسے کو دیکھنے جا رہا ہوں, اپنے نواسے کو دیکھنے جا رہا ہوں, مجھ سے کوئی بات نہ کرو, میں اپنے حسین کو دیکھنے جا رہا ہوں. حسین کو دیکھنے کے لیے حضور حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں پہنچتے ہیں. اب لوڈی خادمہ نے اٹھا کر امام حسین, چھوٹے سے ننھے سے امام حسین, ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی, ابھی تک دنیا کی کوئی چیز نہیں دیکھی, امام حسین کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور نے جو ہی امام حسین کو اپنی گود میں لیا, امام حسین نے اپنی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری آنکھوں کو کھول کر چہرہ بطوحا کی زیارت کر لی. یہ وہ ہستی ہے جس نے کائنات میں آتے ہی سب سے پہلے جس ہستی کا چہرہ دیکھا ہے وہ میرے اور تیرے نبی آمینہ کے لال ہے. امام حسین کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی,
آج ہمیں بھی گٹی دیتے ہیں نا, ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, کوئی بابا جی گٹی دیتے ہیں, مسجد کے امام صاحب کو بلا لیا, مولانا صاحب نے بلا لیا, کوئی گٹی دے دے سارے پتر پیدا ہوا, گٹی کی دیں گے جی کھیر ہے, کوئی جناب چیز پکائی ہے انہوں جناب ہلکا جا جھٹا کر کے وہ منہ پا دیں گے, کوئی چھوارا ہے انہوں چبا کے وہ منہ پا دیں گے, یہ گٹی دی جاتی ہے. اور اگر متقی بندے کے ذریعے سے گٹی دی جائے تو بچہ بھی متقی بن جایا کرتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو گٹی دی تو کیسے گٹی دی ذرا سنیے گا, اور بلند آواز سے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہیے گا. میرے آقا حسین نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اس طرح گٹی دی, امام حسین کے چہرے کو اپنے ہونٹوں کے قریب کیا, اپنے مبارک ہونٹوں کو امام حسین کے ہونٹوں سے ملایا, اور اپنی ید اللہ اور اپنی مبارک زبان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے منہ میں داخل فرما دیا. امام حسین کے منہ میں اپنی زبان ڈالی. سب سے پہلے امام حسین نے دنیا میں آ کر کوئی چیز اگر چکھی ہے تو وہ لعاب رسول ہے. دنیا میں سب سے پہلے اپنی ماں کا دودھ بھی نہیں پیا, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بہن کتنا میٹھا ہوگا کہ جس کو کھاری کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے تو سارا کنواں ہی میٹھا ہو جاتا ہے. آج اگر ہم شربت بنائیں نا تو ہمیں 2 کلو 3 کلو چینی بھی بڑی مہنگی ہوگی ہے نا, نیا پاکستان بنا ہے جی, چینی بڑی مہنگی ہوگی تو چینی ڈالتے ہوئے بھی بندہ سوچتا ہے بھائی میٹھی ہو جائے, شکر ڈالتے ہوئے بھی سوچتا ہے بھائی اتنی ڈالنی پڑے گی پھر جا کے میٹھی ہوگی, لیکن اتنی 2 کلو 3 کلو چینی ڈالی جاتی ہے پھر شربت میٹھا ہوتا ہے. میرے آقا کا لعاب کتنا میٹھا ہوگا, ایک قطرہ کنویں کے اندر کھوہ کے اندر پا دیتا جاتا ہے کہ سارا کھوہ ہی میٹھا ہو جاتا ہے. کتنی مٹھاس. امام حسین نے سب سے پہلے حضور کی زبان کو چوسا, حلق سے نیچے لعاب رسول اترا, اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے کان میں اذان اور اقامت کہی. اور یہاں پر علامہ صاحب تشریف فرما ہے, علماء کرام موجود ہیں. یہ آپ کو شریعت کا ایک مسئلہ بتا دوں, یہ اصلاح بھی ضروری ہے نا ساتھ ساتھ, کیا خیال ہے؟ بس صرف واقعات تو نہیں نا سنانے, ساتھ دو جو ضروری باتیں ہیں وہ بھی بتانی چاہیے. امام حسین کے کان میں حضور نے اذان دی. تھی دیکھتے ہو نا بچے کو بلی کا دورہ پی جاتا ہے, تو بچہ بہت ہی شیطان بن جاتا ہے. وہ کہتے شیطان بڑے ہے, کہتے ہیں نا بہت شیطان بچہ ہوتا ہے, بہت شرارتی ہوتا ہے. اور کسی بچے کو مرغی کا دورہ کسی کو پڑ جاتا ہے. اطباء فرماتے ہیں کہ جس بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کی کان میں اذان دینے میں تاخیر کی جائے, اس پر شیطان کا حملہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر مرغی کا حملہ بھی ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کے مرغی کے دورے پڑتے ہیں. اس لیے بچہ پیدا ہونے کے بعد غسل دے کر سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دینی چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے کان میں اذان دی. آج میں بھی اذان دیتا ہوں, شاہ صاحب بھی اذان دیتے ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں, لوگ بلاتے ہیں اذان دینے کے لیے. باقی حضرات یہاں پر موجود ہیں, سب اذان دیتے ہیں. ہماری اور مصطفیٰ کی اذان میں فرق ہے. سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ ہم گناہ گاروں کی زبان ہے اور وہ محمد عربی کی زبان ہے. سب سے پہلا تو یہ فرق ہے, ہم جیسے گناہ گاروں کی زبان ہے, وہ محمد عربی کی زبان ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جب ہم اذان دیتے ہیں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہمیں نہیں معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے, ہم نے دیکھا ہے یا نہیں. حضور نے امام حسین کی کان میں اذان دی, فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اے حسین گواہ ہو جا میں کائنات کے اندر وہ واحد نبی ہوں جس نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کیا ہے. وہ واحد نبی ہوں جس نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کی پرورش اس ماحول کے اندر ہوتی ہے. اسی گھر کے اندر رب کا قرآن نازل ہوتا ہے, اسی گھر کے اندر امام حسین تشریف لایا کرتے ہیں, اسی گھر میں رب کی طرف سے جبریل آتا ہے, اسی گھر میں حضرت امام حسین کھیلتے ہیں. وحی کا ماحول ہے, نبوت کا ماحول ہے, صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی ہے. ہر جگہ پر امام علی مقام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں. فرق صرف کتنا ہے کہ جب رب کا قرآن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا, حضور پر نازل ہوتا, وہ قرآن سینہ مصطفیٰ کے اندر داخل ہوا کرتا تھا, اور امام حسین سینہ مصطفیٰ کے اوپر کھیلا کرتے تھے. آقا حسین
حسین علیہ السلام کی تربیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی. آج ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں, بچے گانے سنتے ہوئے پرورش پاتے ہیں, بچے فلمیں اور ڈرامے اور کیبل دیکھتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں, لیکن ان بچوں کی عظمتوں پر قربان جائیں حسن و حسین کی شان پر جو وہ چہرہ مدوحہ کی زیارت کرتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں. کائنات کے اندر رب کائنات نے یہ شرف اور کسی کو عطا نہیں فرمایا. کوئی چہرہ مدوحہ کو دیکھتے ہوئے جس کی آنکھیں بلی ہو, اور اسی چہرے کو دیکھتے دیکھتے جس کی پرورش ہوئی ہو, اور ہر چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی پکڑ کر سکھائی ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی پرورش فرمائی. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت امام حسین بچپن میں گود میں اٹھایا ہوا, حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے ہاں نواسا پیدا ہوا ہے اور آپ رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے خوشبو آ رہی ہے, یا رسول اللہ وجہ کیا ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لوگوں کے گھر میں پوتے نواسے پیدا ہوتے ہیں, لوگ خوشیاں مناتے ہیں, آپ رو رہے ہیں. حضور نے فرمایا اے ام فضل میں کیا بتاؤں تمہیں, ابھی ابھی جا آئی جبرائیل, ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ نواسا حسین ایک دن آئے گا کہ کربلائے معلیٰ کے اندر آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا. میرے آقا وہ آقا ہے جو اپنی زبان سے لفظ نکالتے نہیں کہ رب کائنات اسے پہلے پورا کر دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا وہ آقا ہے جو ہاتھ اٹھائے یا باری تعالیٰ حضرت عمر کو ہدایت کی دولت عطا فرما, رب کائنات حضرت گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے فاروق اعظم کو ہدایت کا نور عطا فرما دیتا ہے. میرے آقا وہ آقا ہے کہ جو زمین پر بیٹھ کر انگلی کا اشارہ کرے تو رب کائنات آسمان پر چاند کو بھی دو ٹکڑے فرما دیا کرتا ہے. میرے آقا وہ آقا ہے زبان سے بولنا اشارہ کرنا تو دور کی بات ہے, میرے آقا نماز میں کھڑے ہو اور دل کے اندر خیال پیدا ہو جائے کہ بیت المقدس سے ہٹ کر کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ ہونا چاہیے, تو رب کائنات فرماتا ہے اے میرے محبوب میری نماز کو میری عبادت کو بعد میں پورا کیا جائے گا, تیری تمنا کو پہلے پورا کیا جائے گا. رب کائنات فرماتا ہے محبوب تیرے دل کے اندر خیال پیدا ہو جائے, ہم اس بات کو پورا کر دیتے ہیں. پھر کیا وجہ ہے؟ حضور کو معلوم تھا کہ میرے حسین کے کربلا میں شہید ہونا ہے. پھر حضور نے کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کیوں نہیں کی یا اللہ تعالیٰ میرے حسین کو بچا لے, کربلا میں شہادت کے مرتبے سے بچا لے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس لیے نہیں فرمائی کیونکہ شہادت کا اتنا بڑا مرتبہ جو امام علی مقام کو ملا نہ امام حسین سے پہلے کسی کو ملا ہے نہ بعد میں مل سکتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہاتھ اٹھاتے فرماتے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا, اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا کرنا اور اجر بھی عطا کرنا. سبحان اللہ. تھک گئے ہو بس کریے سبحان اللہ. بچے جاگنے میں تھی جاگ رہے ہو چھوٹے ہو تسی بھی کہہ دو ذرا سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پرورش ایسے ہاتھ پہ ہوئی کہ حضرت امام حسن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ڈوری دیتی ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے, ڈوری دیتی ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے. آج پوری دنیا کے اندر مجھے وہ ماں ڈھونڈ کر بتا دو جو اپنے بچے کو قرآن سناتے ہوئے لوری سناتی ہو, قرآن پڑھتے ہوئے لوری سناتی ہو. یہ واحد سیدہ کائنات ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو کھانا بھی کھلایا ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے کھلایا ہے, دودھ بھی پلایا ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے پلایا ہے, لوری بھی دی ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے دی ہے. حضرت امام حسین گھر میں آتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے, گھر سے جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے, مسجد نبوی میں جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے, مسجد نبوی سے آتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے. اور جب امام حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ حکم تھا کہ جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے کے لیے امام حسین نے کربلا جانا تھا,
یہ 27 رجب المرجب کی تاریخ تھی جب امام حسین مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے. اور 27 رجب کی تاریخ آپ کو معلوم ہے یہ کون سی تاریخ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ 27 رجب کی تاریخ کون سی تاریخ ہے؟ اس تاریخ کو کیا ہوا تھا؟ 27 رجب کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس رات کو رب کائنات نے میرے آقا کو معراج عطا فرمائی تھی. اسی رات کو نانا کو رب کائنات نے معراج عطا فرمائی. 27 رجب المرجب کو اسی رات کو امام حسین نے مدینہ المنورہ کو چھوڑا. فرق صرف اتنا تھا کہ نانے کی معراج فرش سے عرش کی طرف تھی اور نواسے کی معراج فرش سے فرش کی طرف تھی. نانا نے زمین سے عرش کی طرف معراج کی تو عرش کو عرش معلیٰ بنا دیا. امام حسین نے مدینہ سے کربلا کی طرف معراج کی تو کربلا کو کربلائے معلیٰ بنا دیا. امام حسین 27 رجب کو روانہ ہوتے ہیں. لب کے اوپر قرآن کی تلاوت جاری ہے. جو قرآن سے محبت کرتا ہے وہ سبحان اللہ. بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. آپ نے سبحان اللہ کے ساتھ میرا ساتھ نہیں چھوڑنا. آقا امام حسین نے 27 رجب کو مدینہ کو چھوڑا تو لب پر قرآن تھا. سبحان اللہ. میں پہنچے تو لب پر قرآن تھا. اللہ کا طواف کر رہے ہیں تو لب پر قرآن کی تلاوت جاری ہے. اپنے اسود کے بوسے لے رہے ہیں تو لب پر قرآن کی تلاوت جاری ہے. 3 ذی الحج شریف کو مکہ مکرمہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو لب پر قرآن جاری ہے. اللہ کی طرف تاریخ اٹھا کر دیکھیے, تاریخ طبری اٹھا کر دیکھ لیجیے. امام حسین نے مکہ مکرمہ سے کربلا معلیٰ کی طرف 19 منزلوں پر قیام کیا, پڑاؤ کیا, اور جہاں جہاں بھی آپ قیام فرماتے تھے لب پر قرآن جاری ہوتا تھا. امام حسین نے قرآن کو نہیں چھوڑا. آج حسین کا ماننے والا جسے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا, ارے نادان تو قرآن سے دور کیوں ہو گیا ہے؟ امام علی مقام نے تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہوئے جانتے جاتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی. ہر منزل پر قرآن ہے, ہر رات میں قرآن ہے, ہر دن میں قرآن ہے. 2 محرم کو کربلائے معلیٰ پہنچتے ہیں تو لب پر قرآن کی تلاوت جاری ہے. 7 محرم الحرام کو یزیدیوں نے پانی بند کر دیا, لب پر قرآن کی تلاوت جاری ہے. پانی بند ہو گیا لیکن قرآن کی تلاوت نہیں رکی, تلاوت بند نہیں ہوئی. 7 محرم, 8 محرم, 9 محرم, 10 محرم شدید تپش والی حالت میں, شدید گرمی کی حالت میں زبانیں سوکھی ہوئی ہیں, پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں مل رہا, پھر بھی حسین کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہے. حسین نے قرآن کو نہیں چھوڑا. یزیدیوں نے پانی بند کر دیا مگر تلاوت قرآن بند نہ کر سکے. یہاں تک کہ 10 محرم الحرام کو امام حسین نے کربلا معلیٰ کے اندر جب جنگ کا آغاز ہوا تو پہلے جنگ کے لیے جو قبیلہ وہاں قریب تھا امام حسین کی شان پر, آپ کی جان پر نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا تو ان کو بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے ہدایت کی کہ جاؤ اپنے نانا کے, میرے نانا کے دین کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے. امام حسین کی زبان پر قرآن کی تلاوت رکی نہیں, آپ قرآن کی تلاوت جاری رکھے رہے. پھر امام علی مقام کے رفقا شہید ہونا شروع ہو گئے. حضرت علی اکبر شہید ہوئے, لب پر قرآن کی تلاوت جاری ہے. حضرت علی اصغر کے گردن کے اندر نیزہ پیوست ہو گیا لیکن حسین کے لب پر قرآن کی تلاوت جاری ہے. اپنے اعزاء و اقربا کے لاشوں کو اٹھا رہے ہیں مگر لب پر قرآن کی تلاوت جاری ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا, دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا, ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا, تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا, تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا, تو نے
जीना बना दिया। इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला मुअल्ला के अंदर अपने आइज़ा व अक़रबा की लाशों को उठा रहे हैं, मगर लब पर कुरान जारी है। हजरत कासिम शहीद होते हैं, लब पर कुरान जारी है। हजरत अब्बास के बाजू कलम होते हैं, लब पर कुरान जारी है। आका इमाम हुसैन जब अपने सर पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तार सजाकर, जुब्बाए हैदरी सजाकर और अपने हाथों के अंदर जुल्फ़ाए हैदरी पकड़कर जिहाद के लिए निकलते हैं, यजीदियों को वासिले जहन्नम करने के लिए निकलते हैं, तो तब भी इमाम हुसैन की जुबान पर कुरान की तिलावत जारी है। इमाम हुसैन तिलावत पूरे कुरान करते रहे, यजीदियों के सर तन से जुदा होते रहे, हजारों यजीदियों के सर तन से जुदा हो गए। आका हुसैन के लब पर कुरान की तिलावत जारी है, यजीदी वासिले जहन्नम होते जा रहे हैं। इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये जुल्फ़कार हैदरी कभी भी न रुकी, यजीदियों के सर तन से जुदा करती रही, हजारों यजीदियों के लाशों का ढेर लग गया। लेकिन आखिर में वक्त अजान हुआ तो इमाम हुसैन की तलवार नमाज के लिए रुक जाती है। इमाम हुसैन ने तलवार को नहीं रोकना था, मगर किस लिए रोका? और किस लिए रोका? जरे नमाज पढ़ते हो, अपने बोलते पे हो, जरे नहीं पढ़ते हो, नहीं बोल जाओ, इसके लिए तलवार को रोका, सिर्फ नमाज के लिए। नमाज पर अगर रहना चाहिए, खुदा की इज्जत की कसम, आका हुसैन ने उस नेज़े बरसती हुई बरसात के अंदर, तलवारें चलती हुई बरसात के अंदर, उस तपती दोपहर के अंदर 3 दिन के भूखे और प्यासे होने के बावजूद इमाम हुसैन ने रब्बे कायनात की बारगाह में सजदा तर्क नहीं किया। इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। ये एक सजदा अगर रब की बारगाह में तुम्हें कर दो, रब्बे कायनात तुम्हें सारी दुनिया की भलाइयां अता फरमा देगा। इमाम अली मुकाम लड़ते रहे, जुबान पर कुरान की तलावत जारी रही, नमाज के लिए रुके, सर सजदे में था। शिमर लाइन ने तलवार का वार करके इमाम अली मुकाम का सर तन से जुदा कर दिया। अब सर को नेज़े पर उठाया गया और दमिश्क के बाजारों में घुमाया गया। वो हुसैन जिसकी तिलावत को मौत न रोक सकी, वो हुसैन जिसकी तिलावत को प्यास न रोक सकी, वो हुसैन उसका सर तन से जुदा हो जाता है। धड़ करबलाए मुअल्ला के अंदर है और सर दमिश्क के बाजारों के अंदर है, और फिर भी हुसैन के लबों पर कुरान की तिलावत जारी है। अल्लाह अकबर। इमाम अली मुकाम ने कुरान को नहीं छोड़ा, कुरान को नहीं छोड़ा। यही दर्से करबला है मेरे दोस्तों। आपने भी कुरान अगर पढ़ना नहीं सीखा तो आज ही कारी साहब अल्लामा साहब के पास आए और आकर कुरान पढ़ना सीख ले, कुरान को समझे। और एक नुस्खा आज भी इस महफिल के इख्तिताम पर मैं आपको देकर जा रहा हूँ। आप जिंदगी के अंदर कुरान पढ़ना सीख लें और फिर कुरान मजीद का एक नुस्खा, एक कुरान पाक की किताब। अगर मैं सवाल करूँ ना, इस महफिल के अंदर कोई ऐसा बंदा है कि जिसने सारी जिंदगी में एक कुरान पाक की हिफाजत की हो, तो शायद कोई बंदा भी यहाँ पर हाजिर में हो कि मेरे एक कुरान पाक बचपन से पढ़ा है और आज बूढ़ा हो गया हूँ, आज भी मेरे पास वही कुरान। आज न्यूज चैनलों के ऊपर हम देखते हैं जगह जगह नालियों के अंदर लोग बिना कुरान पाक के औरात बिखरे हुए होंगे। शहरों के अंदर कूड़ा करकट वाली जगह पर और जिथे करांदा गंद सुटते ने, उसे जाके लोग कुरान सुट के आ जाते ने। कुरान शहीद हो जाए तो वहां पर फेंक कर आ जाते हैं। खुदा के बंदो, अगर एक बंदा जिंदगी के अंदर एक कुरान पाक जिसे बचपन के अंदर उसने पढ़ना शुरू किया, बुढ़ापे तक अगर उस एक कुरान पाक की आप हिफाजत करना सीख जाओ तो कुरान पाक की बेअदबी होना खत्म हो जाएगी। और मेरा यकीन कामिल है कि अगर एक कुरान के ज़ाहिरी नुस्खे की आप दुनिया में हिफाजत करते हो तो ये कुरान कब्र के अंदर आपकी हिफाजत करेगा। इसलिए इमाम हुसैन के पैगाम को आपने याद रखना है। नमाज और कुरान का दामन अपने हाथों से नहीं छोड़ना। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि खालिक कायनात इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में